السلام علیکم مائی کیوریس فیلوز، آپ ایسی میجیکل کہانی سننے جا رہے ہیں جس نے کروڑوں لوگوں کو انسپائر کیا ہے۔ اوپر سے دیکھنے میں دی الکیمسٹ سمپل سے لڑکے کی خزانہ ڈھونڈنے کی کہانی ہے، بٹ اس کے اندر بہت ڈیپ میسیج چھپا ہوا ہے جو آپ کی لائف بدل کر رکھ سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے سینٹیاگو کی، جو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ساتھ اسپین کے انڈلوسیا نام کی ایک جگہ میں ہری بھری وادیوں سے ہوتے ہوئے طریفہ جا رہا تھا، اور اس کے دل میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی۔ اصل میں وہ ایک لڑکی سے ملنے جا رہا تھا۔ اسے اس کے کالے گھنگریلے بال یاد تھے، جس نے اسے 1 سال پہلے دیکھا تھا جب وہ اس کے فادر کو وول سیل کر رہا تھا، اور 4 دن بعد طریفہ پہنچ کے وہ اس لڑکی کے فادر سے اس کا ہاتھ مانگنے والا تھا۔ دن بھر چلتے ہوئے رات میں سونے کے لیے وہ کنٹری سائیڈ کی ایک بنجر چرچ پہنچتا ہے، جس کے بیچ میں ایک بڑا انجیر کا درخت تھا۔ وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ اس درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ اس رات اسے ایک خواب آتا ہے، وہی خواب جو اسے کئی سالوں سے آ رہا ہے، جہاں سینٹیاگو اپنی بھیڑ چراتے ہوئے ایجپشین پیرامڈز کی طرف جا رہا ہے، جہاں چھپا ایک خزانہ ہے جو سینٹیاگو کو مل جاتا ہے۔ سینٹیاگو کو لگ تو رہا تھا کہ وہ جا رہا ہے ایک لڑکی سے ملنے، پر اس کا اس ہڈن ٹریجر کا خواب اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ابھی انجان تھا کہ یہ خواب اسے کس انوکھی اور حیرت انگیز سفر کی طرف لے جا رہا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ صبح اٹھنے کے بعد سینٹیاگو کنفیوز تھا، بٹ وہ پھر بھی طریفہ کے راستے پر چلتا رہا۔ وہاں اسے راستے میں ایک عورت ملی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سینٹیاگو کو اس کے ہڈن ٹریجر تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بدلے میں اس عورت نے کہا کہ مجھے ٹریجر کا 10% حصہ چاہیے۔ سینٹیاگو کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایگری کیا کہ چلو، اگر خزانہ مل گیا تو میں اسے 10% دے سکتا ہوں۔ اب مجھے اس خواب کا میننگ بتاؤ۔ وہ عورت اسے کہتی ہے، تمہیں اپنا خزانہ ایجپٹ کے پیرامڈز میں ملے گا۔ سینٹیاگو کو یہ سن کر بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ کیا جواب تھا، یہ تو مجھے آلریڈی پتہ تھا، فضول میں میرا ٹائم ویسٹ کیا۔ اس کے بعد سینٹیاگو اپنے راستے پہ اور آگے گیا، جہاں اسے ایک غریب سا دکھنے والا آدمی ملتا ہے جو خود کو کہتا ہے کہ وہ سالم کا راجا ہے، کنگ میلچیزیڈک۔ سینٹیاگو کو لگا کہ یہ بندہ بھی پاگل ہے، لیکن جب اس آدمی نے سینٹیاگو کے سامنے اس کے پیرنٹس کے بارے میں کچھ پرائیویٹ انفارمیشن بتائی تو سینٹیاگو کو یقین ہونے لگا کہ یہ بندہ کچھ تو ہے، شاید یہ کنگ ہوگا، شاید یہ مجھے اپنے خزانے کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ اس کنگ نے سینٹیاگو سے کہا کہ میں تمہارا خزانہ ڈھونڈنے میں مدد کروں گا، جس کے بدلے میں تمہاری 10% شپس مجھے چاہیے۔ سینٹیاگو نے اس سے پوچھا، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ اس کے بعد اس کنگ نے سینٹیاگو سے پرسنل لیجنڈ کا آئیڈیا شیئر کیا۔ پرسنل لیجنڈ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان ہمیشہ سے پانا چاہتا ہے، کوئی ایسا کام جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا ہے، پر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے یہ دنیا اسے سیف، رسپیکٹیبل اور پریکٹیکل راستے پہ چلنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے، اور وہ چیز اس سے دور چلتی چلی جاتی ہے۔ وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے اور انسان اپنے پرسنل لیجنڈ کے بارے میں بھول جاتا ہے۔ اس کنگ نے سینٹیاگو کو بتایا کہ جب ہم کسی چیز کو سچے دل سے چاہتے ہیں، اپنے پرسنل لیجنڈ کے پیچھے جاتے ہیں، تو پورا یونیورس ہمیں وہاں تک پہنچانے میں ہیلپ کرتا ہے۔ کنگ کی یہ بات سن کے سینٹیاگو اگلے دن اپنی شپس لے کے کنگ کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اس نے پھر وہی بات سینٹیاگو سے کہی، تمہارا خزانہ ایجپٹ کے پیرامڈز میں مل جائے گا۔ سینٹیاگو کو یہ بات انٹرسٹنگ تو لگی، لیکن وہ تب بھی تھوڑا مایوس ہو گیا تھا۔ اس کو لگا کہ شاید اس آدمی نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ کسی کو پیسے دے کر ایڈوائس نہیں لے گا، اب وہ اپنے ڈیسیژنز خود لے گا۔ اتنا سب ہونے کے بعد سینٹیاگو کو لگا
جس لڑکی کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، شاید وہ میری ڈیسٹنی نہیں ہے، شاید میری ڈیسٹنی کہیں اور ہے۔ اپنی ساری بھیڑ بکریاں بیچ کے اس ہڈن ٹریجر کی تلاش میں وہ نکل جاتا ہے۔ اس نے ایک بات کا ٹکٹ لیا اور وہ پہنچ گیا ٹینجیر موروکو میں۔ وہاں پہنچ کے اس کو لگا کہ یہ ایک دم الگ دنیا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے بڑے پائپس سے اسموکنگ کر رہے تھے، ساری عورتیں کمپلیٹلی کورڈ تھیں، سبھی لوگ عربک میں بات کر رہے تھے۔ سینٹیاگو ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا جہاں پہ ایک لڑکا اس کو ملتا ہے جو اس کی مدر ٹنگ اسپینش میں بول رہا تھا۔ سینٹیاگو اس سے بات کرنے لگا اور اسے سب بتا دیا، اس نے اپنی لائف کی کہانی، اور وہ لڑکا اس کا دوست بن گیا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں گائیڈ کروں گا۔ کچھ ہی منٹس بعد سینٹیاگو جب کہیں اور دیکھ رہا تھا تو اس لڑکے نے اس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور اس کے سارے پیسے چرا کے بھاگ گیا۔ اب سینٹیاگو بغیر پیسوں کے ایک انجان شہر میں، وہاں کی لینگویج بھی اسے نہیں بولنی آتی تھی، ایک دم اکیلا ہو گیا تھا۔ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ایجپٹ کے پیرامڈز تک پہنچنے کے لیے جتنے پیسے اسے چاہیے اس کو کمانے میں 1 سال لگ جائے گا۔ اس ریالٹی سے وہ ایک دم ٹوٹ گیا اور یونیورس کو بلیم کرنے لگا اور پریشان سینٹیاگو رونے لگا۔ ہم سبھی کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے یہ لائف میں کہ ہم بہت سارے کام ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کوئی چیز شروع تو کرتے ہیں، لیکن ایک دم سے کوئی سیٹ بیک آ جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی پاگل ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بٹ آہستہ آہستہ سینٹیاگو کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، میں بھی سب کچھ ختم ہو گیا ہوں۔ بٹ ایسے انجان شہر میں رونے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ جیسے تیسے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نئے شہر کو ایکسپلور کرنے لگا اور یہ شہر اس کے لیے ایک نیا ایڈونچر بن گیا۔ پیسے کمانے کے لیے سینٹیاگو جاب ڈھونڈنے لگا۔ وہ ایک لوکل کرسٹل مرچنٹ کی دکان میں گیا، وہاں کی ونڈوز اور کرسٹل کو اپنے آپ صاف کرنے لگا کیونکہ اس نے صفائی کر کے دکان کو ایک دم چمکا دیا تھا۔ اب فوراً اتنے کسٹمر آنے لگے اور سامان خریدنے لگے۔ شاپ کے اونر نے یہ بات نوٹس کی اور امیڈیٹلی سینٹیاگو کو جاب پر رکھ لیا۔ وہاں کام کرتے ہوئے سینٹیاگو نے شاپ کی سیلز بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے نکالے۔ سب سے پہلے اس نے کرسٹلز سیل کرنے کے لیے ڈسپلے کیس بنایا جس سے شاپ کی اچھی مارکیٹنگ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے چائے بیچنا بھی شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کسٹمرز آتے تھے، چائے پیتے تھے اور وہ کرسٹلز دیکھ کے کچھ نہ کچھ خرید ہی لیتے تھے۔ 11 مہینے بعد سینٹیاگو کے سارے آئیڈیاز کام کرنے لگے۔ اس نے اس کرسٹل مرچنٹ کی ہیلپ کر کے بہت سارے پیسے کما لیے۔ اب اس کے پاس اتنی ساری سیونگز تھیں، یا تو وہ اب گھر واپس جا کر اور بکریاں خرید سکتا تھا یا پھر انہی پیسوں سے آگے ایجپٹ کی طرف اپنی جرنی کنٹینیو کر سکتا تھا۔ ایسے ہی لائف میں جب ہم بھی کامیاب ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی آپشن ہوتا ہے، پیسے لے کر سیف آپشن کے پاس جاؤ یا تھوڑا رسک لے کے آگے بڑھو۔ سینٹیاگو کو اب اتنا یقین آ گیا تھا کہ کچھ برا ہوگا تو واپس ایک سیلز مین بن کے پیسے کما سکتا ہے اور ہمیشہ گھر واپس جا سکتا ہے، پر اگر وہ واپس چلا گیا تو کرسٹل مرچنٹ کی طرح اس کے خواب بھی مر جائیں گے، جو وہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ کرسٹل مرچنٹ کو الوداع کہہ کر کاروان میں بیٹھ گیا اور ایجپٹ کے لیے نکل گیا۔ اس کاروان میں تقریباً 200 لوگ تھے۔ سینٹیاگو کے ساتھ وہ سب ایجپٹ جا رہے تھے۔ وہاں پہ اسے ایک انگلش مین بھی ملا جو سینٹیاگو کے بیگ میں وہ 2 سٹونز دیکھ کر کافی اٹریکٹ ہو گیا اور وہ اس کا اچھا دوست بن گیا کیونکہ وہ انگلش مین کئی سالوں سے الکیمی سائنس کو پڑھ رہا تھا۔ وہ ایجپٹ کے ڈیزرٹ میں
ایک عربک الکیمسٹ کو ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ الکیمسٹ پرانے زمانے میں ایک طرح سے سائنٹسٹ کو کہتے تھے جو میٹرز کو اسٹڈی کرتے تھے اور اس کو ٹرانسفارم کرنے کی پریکٹس کرتے تھے۔ انگلش مین ایک ایسے الکیمسٹ کی تلاش میں تھا جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ 200 سال کا ہے۔ اس کے پاس ایسی پاورز ہیں کہ وہ لیڈ کو گولڈ میں بدل سکتا ہے۔ کاروان الفیوم اوسیس پہنچ کر رک جاتا ہے۔ کاروان کے لیڈر کو یہ خبر ملتی ہے کہ ڈیزرٹ کے دوسرے حصے میں ٹرائبل وار شروع ہو گیا ہے، اس لیے وہ کچھ ٹائم کے لیے وہیں رک گئے۔ اویسس بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، ڈیزرٹ کے بیچ میں، وہاں پر بڑے بڑے درخت اور پینے کے لیے پانی کا کنواں تھا۔ انگلش مین نے اویسس پہنچتے ہی الکیمسٹ کی تلاش کرنی شروع کر دی اور سینٹیاگو بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ الکیمسٹ کا پتہ پوچھتے ہوئے سینٹیاگو کی ملاقات ہوئی فاطمہ سے۔ جیسے ہی دونوں کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوئی، دونوں کو پیار ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے۔ لکیلی فاطمہ کو الکیمسٹ کا ایڈریس بھی پتہ تھا، تو اس نے ان لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیا۔ جیسے ہی انگلش مین الکیمسٹ سے ملا، اس نے پوچھا کہ لیڈ کو سونے میں کیسے بدلا جاتا ہے؟ تم خود 10 سال سے الکیمی کی سائنس پڑھ رہے ہو، تم نے خود کبھی کوشش کی ہے لیڈ کو گولڈ میں بدلنے کے لیے؟ جاؤ جا کے خود ہی ٹرائی کرو، جو بھی تم نے سیکھا ہے اسے یوز کرو اور سونا بناؤ۔ انگلش مین کو سمجھ میں آ گئی اور اس کو اپنی کتابی تعلیم کو سائیڈ میں رکھ کے پریکٹس کرنی ہوگی، اور وہ محنت کرنے لگا۔ بس ایک الکیمسٹ کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اس طرح انگلش مین کو اس کا الکیمسٹ مل گیا اور سینٹیاگو کو اس کی فاطمہ۔ ایک دن سینٹیاگو سنسان ڈیزرٹ کو دیکھ رہا تھا، تب ہی دو باز کو آسمان میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا، اسے اچانک ایک ویژن آتا ہے جہاں ایک بڑی آرمی اویسس پہ حملہ کر رہی ہے۔ اسے دیکھ کے وہ ڈر گیا۔ اسے دیکھ کے ریئلائز ہوتا ہے کہ سمپل کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا خواب نہیں ہے، بلکہ فیوچر کا ایک ویژن ہے۔ یونیورس نے اسے دکھایا ہے۔ ایک طرح سے اسے گٹ فیلنگز آتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ سینٹیاگو فوراً جاتا ہے چیف لیڈرز کے پاس اپنے ویژن کے بارے میں بتانے کے لیے۔ اس کے ویژن کے بارے میں سن کے ایک چیف لیڈر نے سینٹیاگو سے کہا، اگر تمہارا ویژن سچ نکلا اور سچ میں اویسس پہ حملہ ہوا، ہم تمہیں 50 سونے کے پیسز دیں گے، لیکن اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو ہم تمہیں یہیں مار ڈالیں گے۔ اور اگلے دن سینٹیاگو کا ویژن سچ ثابت ہوا۔ ایک آرمی نے اویسس پر اٹیک کر دیا۔ کیونکہ اویسس کی آرمی پہلے سے ہی ریڈی تھی، وہ لوگ جیت گئے۔ یہ ہونے کے بعد سب لوگ سینٹیاگو سے امپریس ہو گئے۔ وہاں کے چیف لیڈر نے سینٹیاگو کو گولڈ تو دیا ہی اور اسے اویسس کا کونسلر بھی بنا دیا۔ سینٹیاگو کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہمارا انٹیویشن یا یہ جو ویژنز ہمیں آتے ہیں یہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ یونیورس کا ایک سائن ہوتا ہے جو ہمیں الگ الگ ذریعے سے ملتا ہے۔ اویسس اس کے لیے ایک سیفٹی کا سائن تھا، فاطمہ اس کے لیے لو اور پیس کا سائن تھا، اور وہ دو باز کا لڑنا موت کا سائن تھا۔ کیونکہ سینٹیاگو ان سبھی سائنز کو اچھے سے انٹرپریٹ کر پایا، اس کی لائف بہت ٹھیک جا رہی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک پرابلم ابھی بھی تھی، اس کا وہ خواب ٹریجر ڈھونڈنے کا ابھی تک اسے آتا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے اپنی فاطمہ اور اپنی کرنٹ لائف کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ الکیمسٹ کے پاس گیا اور الکیمسٹ نے اسے سمجھایا کہ اگر تم اپنے ڈریم کو چیز نہیں کرتے، تم اپنے
کمفرٹ زون میں ہمیشہ ریگریٹ والی زندگی جیو گے۔ فاطمہ بھی یہ بات سمجھتی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ تم اپنے ڈریمز کو چیز کرو، چاہے جتنی بھی دور چلے جاؤ، وہ ہمیشہ اس سے پیار کرے گی۔ اس کے بعد سینٹیاگو نے فاطمہ اور اوزس کو الوداع کیا، الکیمسٹ کے ساتھ پیرامڈز کی طرف نکل گیا۔ رستے میں الکیمسٹ اور سینٹیاگو کو ایک آرمی رستے میں ملی۔ ان کو لگا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں اور اسی شک میں انہیں مارنے کی دھمکی دی، اور الکیمسٹ نے ان سے کہا اس لڑکے میں میجیکل پاورز ہیں جو ہوا میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور تم سب کو اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے۔ یہ بات سن کے آرمی کے کچھ لوگ ہنسنے لگے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، اگر 3 دن بعد یہ لڑکا ہوا میں بدل گیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ یہیں مار دیں گے۔ اب سینٹیاگو گھبرا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الکیمسٹ سے مجھے ہوا میں بدلنا نہیں آتا۔ الکیمسٹ کہتا ہے کہ تم ٹرائی کرو۔ وہ 1 دن ٹرائی کرتا ہے، 2 دن کرتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے بہت کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گوڈ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچانک سے تیسرے دن بہت تیز ہوا اور طوفان آتا ہے اور سبھی لوگوں کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اور وہ طوفان سینٹیاگو کو اٹھاتا ہے اور دوسری طرف تک لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر آرمی والے ڈر جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی منزل پر پہنچنے سے جسٹ پہلے وہ اتنے سیویئر ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد سینٹیاگو کا اپنے ڈریم میں بلیو بڑھ گیا تھا۔ وہ خوشی سے رونے لگا۔ وہ اپنی ڈیسٹینیشن کے بہت قریب۔ سینٹیاگو اور الکیمسٹ ایک مونیٹری میں ٹھہرے جہاں الکیمسٹ نے لیڈ کو گولڈ میں بدلا اور تھوڑا سا سونا سینٹیاگو کو دے کر الوداع کہا۔ یہاں سے اپنے ٹریجر تک سینٹیاگو کو اکیلے جانا تھا۔ سینٹیاگو جیسے تیسے کر کے پیرامڈز تک پہنچ گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پیرامڈز کے نیچے پہنچتے ہی کھودنے لگا، پر وہاں اسے کچھ ملا نہیں۔ وہ کھودتا جا رہا تھا، خزانے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اچانک کچھ لوگ آتے ہیں اور سینٹیاگو کی پاکٹس میں سونا دے کر اس کا سارا سونا چھین لیتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں۔ وہ آلموسٹ مرنے ہی والا ہوتا ہے، تبھی سینٹیاگو پاگلوں کی طرح چلانے لگتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، میرا خزانہ ہے یہاں، میرا ٹریجر ہے یہاں، پیرامڈز کے نیچے۔ جیسے سن کے ایک آدمی ہنستا ہے اور کہتا ہے ایسے تو میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اسپین کے ایک بنجر چرچ میں ایک انجیر کے درخت کے نیچے ایک خزانہ ہے، پر میں اتنا پاگل تھوڑی ہوں اپنے خواب فالو کرنے کے لیے اتنی دور اسپین جا کے خزانہ ڈھونڈوں۔ سینٹیاگو کو ریئلائز ہوا کہ کچھ تو غلط ہے۔ اس کو اپنے گھر اسپین کے انڈلوسیا کی وہ وادیاں، وہاں کا وہ بنجر چرچ اور انجیر کے درخت کی یاد آنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے جیسے تیسے کر کے اپنے گھر واپس پہنچا۔ وہاں اس انجیر کے درخت کے نیچے اس نے کھدائی کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کھدائی کرنے کے بعد اسے زمین میں دبا ہوا ایک بکسا ملتا ہے جس کے اندر بہت سا سونا ہوتا ہے۔ سینٹیاگو کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ جرنی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، صرف یہی ریئلائز کرنے کے لیے کہ جو ٹریجر وہ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا وہ ہمیشہ سے اس کے پاس آلریڈی تھا۔ وہ یہ سارا سونا لے کر فاطمہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے